آیت نمبر 142۔ ام حسیب تم، کیا تم نے یہ سمجھا تھا ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین، اور اللہ تعالیٰ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہے، ویعلم الصابرین، اور کون ہے جو کہ صبر اور استقامت کے ساتھ مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا بڑا اہم موضوع ہے۔ باقی ہم جتنے مذاہب بھی دیکھتے ہیں وہ اپنی آڈینس کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ یہود قوم یہ کہا کرتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، 3 دن 7 دن یا بہت ہوا تو ہم 10 دن جہنم میں جائیں گے، ورنہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ نصارہ کے بڑوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو قربانی عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی ہے، لہٰذا ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو مشرک مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیوتا جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ قرآن حقیقت کے اوپر بات کرتا ہے، وہ جھوٹے خواب نہیں دکھاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی ایسی ہے کہ جس میں انسان کے لیے بہت سارے امتحانات آتے ہیں، ٹف ٹائم آتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ اور پھر کیوں آزماتے ہیں؟ لما یعلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جان لیں، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں میں دی ہیں، وہ ان مشکل وقت میں ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جاہدو کا لفظ جو ہے یہ ماضی کے ساتھ آیا ہے، اور الصابرین کا لفظ جو ہے وہ اسم کے ساتھ اور معرفہ کے ساتھ آیا ہے۔ اور اس میں ہمیں جو سوچ دی جا رہی ہے وہ یہ کہ زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، ٹف ٹائم آتا ہے، مگر وہ آ کے پھر چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو جاہدو کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن صبر کا مطلب ہوتا ہے ہمت کرنا، استقامت دکھانا۔ اس کو اسم کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کو ساری زندگی کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت محنت کے ساتھ بہت جان لگا کے یہ ڈگری حاصل کی ہے، یہ ادارہ بنایا ہے، میں نے اپنی اس تحریک کے لیے بہت کوشش کی ہے، تو یہ ڈگری لینے کے بعد، ادارہ بنانے کے بعد، یہ تحریک کا آغاز کرنے کے بعد اس کو منزل تک بھی پہنچانا ہے، منطقی انجام تک بھی تو پہنچانا ہے۔ تو گویا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کو ساری زندگی اس کو برقرار رکھنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتح حاصل کرنے کے بعد صرف فتح حاصل ہی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس فتح کو برقرار بھی رکھنا ہوتا ہے۔